بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو قبول فرمائیں۔ ضرور آمین کہنا میرے مولا، اس عزت بھری مجلس سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رہیں۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے عزت دار ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ آخری دعا کہنے جا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے اللہ ان گنہگار آنکھوں کو وقت کے بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود پڑھتے ہیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟ بسم اللہ بھائی جان۔ مالک سلامت رکھیں، آپ کو آباد رکھیں، خوش رکھیں۔ بالکل ذاکری منوانے کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوا، پڑھنے والوں کی فہرست میں سب سے آخری درجے پہ اپنا نام لکھوانے کی غرض سے حاضر ہو گئے۔ بھائی جان آپ آگے نہیں آ جاتے ذرا؟ چلیں جی، مالک آپ کو شفا دیں، کوئی بات نہیں۔ بالکل اجازت لے کے نوکری شروع کی۔ پہلا مصرع جناب کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے۔ بسم اللہ جی۔ ہر مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بالکل میں نے 22 رمضان کو بھی عرض کیا تھا کہ بندوں کی تعداد کا قائل نہیں بلکہ سماعت کے معیار کا قائل ہوں۔ تو اجازت لے کے نوکری شروع کی۔ پہلا مصرع جناب کی سماعت کو ہدیہ میں نے کر دیا ہے۔ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے۔ جو بندے خیرات لینے آئے ہیں اگلے مصرے میں دو باتیں اکٹھی ہیں، وہ ذرا سمجھیے گا۔ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے۔ بسم اللہ جی، یہ ہاتھ آباد رہیں بھائی جان۔ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے۔ علی بادشاہ کی ولایت کا نام سن کے جن چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، سلام کر رہا ہوں۔ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے۔ اور یہ شاعری تو نہیں، سرور کا حکم ہے لوگو، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ بسم اللہ جی، ایسے نہیں مل کے حیدری، یہ چہرے آباد میں۔ یہ شاعری تو نہیں، سرور کا حکم ہے لوگو، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ 4 مصرے اور پڑھ دوں جی۔ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے۔ غور کیجئے گا ذرا، بے نیازی دیکھیے گا۔ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے۔ ایک لفظ ہے لاحد، قبر کو کہتے ہیں، مزار کو کہتے ہیں، مقبرے کو کہتے ہیں۔ بالکل معرفت والے لوگ بیٹھے ہوئے۔ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، جس شاہ کی لاحد نوح بنائے وہ علی ہے۔ بسم اللہ جی۔ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، جس شاہ کی لاحد نوح بنائے وہ علی ہے۔ اور یہ شعر کی ندرت نہیں، تاریخ ہے شوکت، جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے۔ یہ چہرے بالکل راضی ہو گئے۔ جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے۔ 4 مصرے اور پڑھ لیں جی۔ بالکل 4 مصرے پڑھ کے تو جو ہے میں نے مضمون کا ٹکڑا میرے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ جناب کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے، یا محبت کرو یا عداوت کرو، درمیان والا راستہ نہیں پکڑنا۔ ہاں جی، یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو۔
نقیب منبر صاحب کہنا یہ چاہ رہا ہوں یا کافر بن جاؤ یا مومن بن جاؤ، منافق نہ بنو۔ اب فرق کیا ہے؟ مومن کہتے ہیں ماننے والے کو، کافر کہتے ہیں نہ ماننے والے کو۔ اب منافق کسے کہتے ہیں؟ مان کر بھی نہ ماننے والے کو۔ اور میں کہہ رہا ہوں یا محبت کرو یا عداوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو۔ اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ بسم اللہ۔ اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ اجازت ہے جی نظم کا آغاز کیا جائے؟ درود پڑھ دیں مل کے۔ راج رہا ہے ہمارے دل کی دھرتی پہ ہر دور میں فقیروں کا۔ آپ غور کر لیجئے گا شاہ جی، ملتان سے لے کر قصور تک، قصور سے سندھ تک، پاکستان کے کسی ضلع میں بھی چلے جائیں، کسی علاقے میں بھی چلے جائیں، شاید کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پیروں فقیروں کا راج نہ ہو۔ بالکل ہر جگہ پہ ایک پیر فقیر کا صدقہ ہوتا ہے، ایک شہر آباد ہوتا ہے۔ فقر کی دنیا میں ایک نام ایسا آیا ہے، سب سے پہلے گزارش کروں اگر میں نہ بتاؤں اور آپ بولیں پھر لطف ہے، ذرا سمجھ آ جائے کہ معرفت والے لوگ بیٹھے ہوئے۔ فقر کی دنیا میں ایک نام ایسا آیا ہے جسے سورج کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ بسم اللہ۔ سورج کا بادشاہ کہا گیا، سرکار شمس کہلاتے ہیں۔ اب سخی شمس بیٹھے ہوئے تھے ملنگوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، خوبداروں کے ساتھ، سب سے بڑی بات یہ ہے عزاداروں کے ساتھ۔ سخی شمس بیٹھے ہوئے تھے چاہنے والوں کے ساتھ، خوبداروں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ، محبان اہل بیت کے ساتھ۔ تو ایک نوکر نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا، اس نے کہا بادشاہ جی علی کب سے ہے؟ بادشاہ فرمائے اتنا مشکل سوال، علی تب سے ہے جب کب بھی نہ تھا۔ علی تب سے ہے جب کب بھی نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی میں گزارش کرتا جاؤں، پھر سال بعد ایک ملاقات ہوگی۔ یہ جو ڈبلیو فیملی کے لفظ ہیں نا، یہ آل محمد کے لیے مناسب نہیں۔ ڈبلیو فیملی کے لفظ یہ کب سے ہیں، یہ کہاں کے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں، یہ کیوں نہیں آتے، یہ بعض پرس اس خاندان کے لیے مناسب ہے نہیں۔ ہاں، علامہ علی نقی نکن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تسلیم سے پہلے تحقیق جنت ہے، تسلیم کے بعد تحقیق جہنم ہے۔ ہاں، علی ماننے سے پہلے سوچنا ہے، ماننے کے بعد نہیں سوچنا کہاں پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ نوکر نے پوچھ لیا جی بادشاہ علی کب سے ہے؟ بادشاہ فرمائے اتنا مشکل سوال، جلال آ گیا سخی شمس کو، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی۔ بادشاہ فرماتے تا صورت پیوند جہاں بود علی بود۔ ہاں پریشان نہیں ہونا، یہ فارسی پڑھ رہا ہوں، ترجمہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ فرماتے تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمی بود زما بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود، ہم آدم و ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود، ہم عیسیٰ و ہم موسیٰ و ہم ہود علی بود، ہارون رسایت کے پسے موسیٰ و عمران، ہارون رسایت کے پسے موسیٰ و عمران، واللہ علی بود علی بود علی بود، ان کفر نہ بادشت سخن کفر نہ انحاس، تا ہست علی باشد و تابود علی بود۔ جملہ میرا نہیں، ناراض بھی نہیں ہونا، کتاب کا نام ہے دیوان سخی شمس، کتب خانے سے خریدنا، فارسی زبان کی کتاب ہے، ترجمہ کرنا، یہ نہ ہو پھر مجھے کہنا سخی کا دربار ہے ملتان میں، ساری کائنات اس کا سلام کرنے آتی۔ سخی سے کسی نوکر نے پوچھ لیا بادشاہ علی کب سے ہے؟ سخی اعلان کر رہے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا۔ یہ چہرے آباد ہیں، تھوڑا تھوڑا بولیے گا۔ بادشاہ فرماتے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا۔ جولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں، جولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو جولی میں جولی کا مانگنے آئے ہیں، ہاں وہ ضرور بولیے گا، باقیوں کی اپنی مرضی ہے۔ بادشاہ نے فرمایا تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا۔ مولا بادشاہ فرماتے سن لے، داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا۔ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا، خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا۔
یہ چہرے آباد. خالق کی زبان کن بھی نہ بولی تھی علی تھا. سخی شمس فرماتے حد ہو گئی آدم کی جبی میں بھی علی تھا. حد ہو گئی آدم کی جبی میں بھی علی تھا. انگشت سلیمان کے نگی میں بھی علی تھا. یوسف کے حسین نقش حسین میں بھی علی تھا. یعقوب کے اللہ پہ یقین میں بھی علی تھا. ہاں یعقوب کے اللہ پہ یقین میں بھی علی تھا. بادشاہ فرماتے اللہ کی تخلیق کا مقصود علی تھا. خود اپنے خدا کے لیے مسعود علی تھا. حد ہو گئی عابد کا بھی معبود علی تھا. بادشاہ فرماتے تو سننا چاہتے کب سے تھا؟ معراج کے پردے میں بھی موجود علی تھا. معراج کے پردے میں بھی موجود علی تھا. معراج کے پردے میں بھی موجود علی تھا. بادشاہ فرماتے نوح تھے نہ ابھی ان کا سفینہ تھا علی تھا. یثرب تھے نہ مکہ نہ مدینہ تھا علی تھا. عابد نہ عبادت کا کرینہ تھا علی تھا. مر جاؤ نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا. ہاں مر جاؤ نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا. مر جاؤ نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا. بادشاہ فرمایا زمین نہیں تھی علی تھا. زمان نہیں تھا علی تھا. لوح نہیں تھے علی تھا. قلم نہیں تھا علی تھا. فرش نہیں تھا علی تھا. عرش نہیں تھا علی تھا. درخت نہیں تھے علی تھا. جب کچھ نہیں تھا علی تھا. وہ کم ظرف تھا اس سے بادشاہ علی کا فضائل برداشت نہیں ہوا. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے ہاتھ باندھ لیے. اس نے کہا بادشاہ جی کوئی حد تو بتائیں علی کب سے تھا؟ سخی شمس کا چہرہ سرخ ہو گیا. آنکھیں لال ہو گئی. بادشاہ فرمائے حد کیسے بناؤں؟ نہ لوح قلم تھے نہ مولا تھا علی تھا. ہاں بادشاہ فرماتے نہ لوح قلم تھے نہ مولا تھا علی تھا. نہ لوح قلم تھے نہ مولا تھا علی تھا. آخری 4 مصرے مصیبت کا ٹکڑا اور ممبر بھائی کے حوالے. بادشاہ فرماتے نہ لوح قلم تھے نہ مولا تھا علی تھا. ملکوت محل تھے نہ محلہ تھا علی تھا. عابد نہ عبادت کا کرینہ تھا علی تھا. واحد اسی واحد کا تجلی تھا علی تھا. اس وقت علی کا کہ جب اللہ تھا علی تھا. بسم اللہ بس حاضری. اس وقت بسم اللہ اس وقت علی تھا کہ جب اللہ تھا علی تھا. ڈھیر فضائل پڑھ لیا جائے. جب تک ایک آنسو نہ بہایا جائے وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. زمانہ عید مناتا رہا. بیٹیاں علی کی بال کھول کے روتی رہی. بالکل 1 سے 1.5 منٹ میں مصاحب پڑھوں گا. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ. اگلے مصرے کا وزن دیکھیے گا. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ. ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ. ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ. اور حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے. زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ. ہاں تمہارے آنسو کے لیے جھوٹ بولوں بادشاہ اگلا سانس ہی نہ دے. اب میں شہادت پڑھوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. ایک مقتل کا ٹکڑا پڑھ کے 20 رمضان کا دن تھا. کوفے کی گلیاں تھی. عباس بادشاہ کا ماما گلے میں آیا ہوا تھا. ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی اور آواز آ رہی تھی کاش بابا مجھے اجازت دے دے میں پورا کوفہ برباد کر دوں. جب کسی نے کہا نا غازی تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ بادشاہ فرماتے گھر کیسے جاؤں؟ جس کی آواز سننا مناسب نہیں سمجھتا اس کی آواز آتی غازی میں عید پہ اجڑ گئی. او عباس میں عید پہ یتیم ہو. اجڑی بیٹی علی کی تمہاری